اور ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی کہ انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے ہر شہری پوچھنا چاہتا ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ مختلف لوگ آئے، کمیونسٹوں کی حکومت آئی، جہادیوں کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت آئی جو پرو پاکستانی کہلاتے تھے، تو کبھی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی سوچا ہے کہ 78 سال سے میری افغان پالیسی کیوں ناکام رہی؟ پاکستان میں دہشت گرد آ رہے ہیں وہاں سے، بھائی آ رہے ہیں تو روکو نا، آ رہے ہیں تو مارو نا۔ انہوں نے تو آپ سے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان کا ایک انار پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک سردہ پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک گرما پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، اور دہشت گرد آ رہے ہیں کہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے مغربی سرحدات پر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک خون بہہ رہا ہے، کیوں نہیں رک رہا؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ ایک جنرل آتا ہے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا جنرل آتا ہے کہتے ہیں لڑنا ہے۔ وہ بابا پالیسی ملک کی ہوتی ہے، ایک طرح سے چلتی ہے، تو کل کوئی اور جنرل آئے گا تو اس کے بعد پھر پالیسی اور بدل جائے گی، تو حکومت تو ہے نہیں، تو پھر فیصلے جنرل نہیں کرنے ہوں گے۔ تو افغان پالیسی کدھر ہے؟ امن پالیسی کدھر ہے؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور جن علاقوں سے میرا تعلق ہے وہ علاقے، وہاں کے لوگ وہاں ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے یہاں پاکستان میں۔ اب اس کے اثرات ہمارے اسلام آباد راولپنڈی تک بھی پہنچ گئے۔ یہاں بھی مسجد کے اندر نمازیوں کو تڑپایا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بس کوئی حکومت نہیں، کوئی رٹ نہیں ہے ان کی۔ بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے آدمی، بیان بہت اچھے دے سکتا ہے آدمی، ہمارے لوگوں جیسے بولنے والے، بیانیہ تیار کرنے والے ایسا بیانیہ تیار کرتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کا مظلوم بھی یہی ہے اور پوری دنیا کے عقل مند بھی یہی۔ کب تک لوگوں کو آپ بہلاتے رہو گے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت جملوں کے ساتھ؟ تم سے اچھے جملے ہمیں بولنے آتے ہیں، تم سے جرت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں، آپ جرت دکھائیں تو صحیح۔ ہندوستان کے مقابلے میں آپ نے جرت دکھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ملک کی داخلہ پالیسی، امن و امان کے حوالے سے کون اعتماد کرے گا ہمارے پر، اور کون ہمارے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ کے اپنے ملک کا لوگ باہر جا رہا ہے، پاکستانی کی محنت بھی اور پاکستانی کا روپیہ بھی باہر انویسٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں کاروبار ختم ہو رہے ہیں۔ یہ جعلی قسم کی باتیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اب ہمارے اقتصاد کے اشارات 15-20 سال سے ہم اشارات پہ گزارا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی معیشت ٹھیک، چائنا کی معیشت ٹھیک، افغانستان کی معیشت ہم سے ٹھیک، ایران کی معیشت ٹھیک،
اور اس خطے میں اگر نیچے جا رہا ہے تو صرف پاکستان جا رہا ہے، تو کس کو الزام دے؟ نہ ہمارا اقتصاد بہتر ہے، نہ ہمارا امن و امان بہتر ہے، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس قانون سازی میں بھی طاقتور قوتیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرا رہے ہیں، اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ آج 8 فروری ہے، اور 2 سال پہلے اسی دن ملک میں الیکشن ہوئے، اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا، ملک بھر میں اس نتیجے کو مسترد کر دیا گیا، اس نتیجے کو جعلی قرار دیا گیا، اور آج جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ملک پر حکومت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی، اور ہم نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے تو یہ جماعت محض اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ جماعت کسی دنیاوی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہی۔ اقتدار میں آنا منزل مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ آپ حکومت میں پہنچ گئے تو جیسے آپ نے منزل پا لی۔ جمہوری اور پارلیمانی سیاست میں حکومت میں پہنچ جانا بھی آپ کے سفر کا حصہ ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہوتا۔ حکومت تو آج بھی ہے، بنائی نہیں گئی، کچھ جماعتوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے، اور کئی جماعتوں پر جو متضاد خیالات کی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے۔ اس طرح کی حکومت تشکیل دینا یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ سیاست کا مذاق ہے۔ اکثریت حاصل کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ عوام کے ووٹ سے اکثریت حاصل کریں، ہم خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کریں کہ وہ قوم کا فیصلہ ہوگا، اور قوم کو یہ اختیار پاکستان کے آئین نے دیا ہے، قوم کو یہ اختیار قانون نے دیا ہے۔ تو ہماری جنگ نہ آئین کے ساتھ ہے نہ قانون کے ساتھ ہے، ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قوم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح جھرلو پھیرا گیا، کس طرح انتخابات سے مذاق کیا گیا، اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ نتائج تو ہم تیار کرتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، پورے پاکستان کے ایک حلقے کا نتیجہ بھی معلوم نہیں تھا، نتیجے باہر سے آتے تھے، الیکشن کمیشن کے دفتر سے جاری ہوتے تھے۔ ایسا کٹ پتلی کمیشن شاید دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں۔ تو آج کا دن اس حوالے سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ بات آج کے دن کے نسبت سے ریکارڈ پر رہے کہ جمعیت علماء اسلام 8 فروری 2024 کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے اس دن میں مسترد کیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست، 70 سال تک ہم ایک لفظ دہراتے رہے
کہ چین کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری، لوہے سے مضبوط، شہد سے میٹھی، اور کیا کیا کچھ ہم کہتے رہے، اور اس نے ہم پہ اعتماد کیا۔ عالمی تجارتی شاہراہ کے لیے اس نے پاکستان کی سرزمین کو چنا، یہاں اس نے پیسہ انویسٹ کیا۔ ان کو بھی شکایت تھی اور ہمیں بھی تھی کہ عمران خان کی حکومت میں سی پیک منصوبہ روک دیا گیا، میگا پروجیکٹس روک دیے گئے۔ آج ذرا ان سے بھی تو پوچھتے ہیں نا، ہمارے کنٹینروں پر آ کر تقریر کرنے والے، ذرا ان سے بھی تو ہم پوچھ لیں کہ آپ کے اس دور میں کوئی ایک اینٹ آگے لگی ہے تو کیا فرق ہوا؟ اور پھر یہ کہ چائنا کی امید تھی کہ پی ڈی ایم کے لوگ آئیں گے تو پاکستان میں ہماری سرمایہ کاری کا راستہ کھل جائے گا، لیکن روش آج بھی وہی ہے، پہلے سے تبدیل نہیں ہوئی۔ تو اب تو وہ پورے پاکستان سے مایوس ہو گیا نا، اور ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی، کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی، کہ انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے، ہر شہری پوچھنا چاہتا ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟